یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا اور میں نے فضیلت دی تم کو جہاں والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ اور ڈرو اس دن سے لا تجزی نئی بدلہ ہوگی نفس عن نفس کوئی جان کسی جان کا شیئا کچھ بھی بدلہ نہ ہوگی، ولا يقبل منها عدل نہ اس کو نہ قبول کی جائے گی اس سے، قبول کیا جائے گا اس سے فدیہ، عدل فدیہ یعنی نہ کچھ لے کر چھوڑا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ اور نہ نفع دے گی اس کو سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ یہ انہی بنی اسرائیلیوں کو یہ دوبارہ سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے یعقوب کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا اور میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت دی، اور جو فرعون تمہارے ساتھ برتاؤ کرتا تھا، ہم نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ فرعون کو وہاں سے، ظالم اور جابر بادشاہ کو وہاں سے نکال کے اس کو پانی میں غرق کیا، ڈبویا پانی میں، پھر تمہیں دوبارہ مصر میں آباد کیا اور مصر کی بادشاہت تمہیں عطا کی، اور تمہارے اندر جو ہے وہ من اور سلوہ یہ بھی اتارا، تمہارے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، تمہیں مار کے پھر زندہ بھی کیا۔ وہ سارے احسانات جو ہیں وہ تم یاد کرو، اور تمہارے اندر بہت سارے انبیاء اولیاء یہ بھیجے، لہذا اس قدر تم پر احسانات کیے ہیں، ان احسانات کے بدلے میں تم پر ایک ہی صرف مطالبہ تھا کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم نے ان کا کلمہ پڑھنا ہے۔ تو ان احسانات کا بدلہ تم لوگوں نے نہیں دیا، اس وجہ سے یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، ابتلا یعنی آزمانا، آزمائش کرنا، امتحان لینا، جی یعنی کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت ہر قسم کے ابتلا سے سرخرو فرمائے، یعنی آزمائشوں سے سرخرو فرمائے۔ اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے،
بکلمات، کچھ کلمات سے، فاتمہن، پس اس نے پوری کر دکھائیں، پوری کر دیں انہوں نے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، کہا فرمایا، اس قال کا فاعل اللہ رب العزت، قال انی جاعلک، فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں تمہیں، للناس، لوگوں کے لیے، اماما، پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، قال ومن ذریتی، کہا کہ اور میری اولاد کو۔ ذریت کس کو کہتے ہیں؟ اولاد کو۔ قال ومن ذریتی، عرض کی اور میری اولاد کو، یعنی پیشوا جو بنانا ہے تو میری اولاد کو بھی یہ سلسلہ پیشوائی کا یہ جاری و ساری ہوگا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کہ نہیں پہنچتا، لا ینال، نہیں پہنچتا میرا وعدہ یا میرا عہد، ظالمین، ظالموں کو۔ یہاں پہ ایک دو بات سمجھنے کی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آقا، اپنا پیشوا مانتے ہیں، تو ہم بھی ملت ابراہیمی پر ہیں، ہم تو حق اور سچ ملت ابراہیمی پر ہیں نا۔ لیکن یہود و نصارہ جو ہیں وہ بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ میں تجھے امام اور پیشوا بنانے والا ہوں، یہاں سے یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے یہ عرض کی کہ میری اولاد، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ بدبخت اپنے آپ کو ملت ابراہیمی یا ابراہیم علیہ السلام کا جانشین کہتے ہیں، جبکہ ان کا طور طریقہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ فرمایا کہ جو اس طریقے پر چلے گا وہ تو ابراہیم علیہ السلام کا جانشین بنے گا جی، لیکن جو ان کے طریقے پر نہیں چلے گا، عہد الظالمین، یعنی جو بھٹک جائے گا اور ملت ابراہیمی پر کاربند نہیں رہے گا، تو ان تک اللہ رب العزت کا عہد نہیں پہنچے گا۔ وہ گویا کہ اس راستے سے ہٹ گئے جو ابراہیم علیہ السلام کا راستہ، متعین کیا ہوا راستہ تھا، اس سے وہ ہٹ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ طارخ بن ناخور کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام
1709 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 2300 سال پہلے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، یعنی طوفان نوح کے بعد 1709 سال کا عرصہ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے 2300 سال کا فاصلہ ہے۔ اس وقت یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شہر بابل کے قریب کوفی ایک گاؤں تھا، اس گاؤں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور آپ اس قدر بچپن سے ہی بہت زیادہ ہونہار، بہت زیادہ عقل مند اور صاحب علم تھے۔ شروع سے ہی، بچپن سے ہی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ توحید پر آپ مناظرہ کیا کرتے تھے، اس قدر رب العزت نے انہیں قابلیت عطا فرمائی تھی، اور اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے اپنا وطن جو ہے یہ ترک کیا، وہاں سے حیران، وہاں سے پھر شام، شام سے فلسطین کی طرف آپ نے ہجرت کی ہے۔ اور 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، ان 4 چیزوں کے ذریعہ سے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی، اور سب سے بڑھ کر آزمائش میں یہ مبتلا ہوئے۔ 4 چیزیں سب سے اہم ہیں، یعنی مال ہے، اولاد ہے، اور وطن ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی جان ہے۔ یہ 4 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہے۔ ان 4 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سرخرو ہوئے، ان 4 کے ذریعہ سے اللہ نے ان کی آزمائش کی ہے، یعنی جان کی آزمائش کہ انہیں آگ میں ڈالا گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ معمولی سا بھی گلہ اپنی زبان پہ آپ نہ لائے، اور فوراً آگ میں کود پڑے۔ جبریل امی آ کے انہوں نے کہا بھی کہ اگر کوئی حاجت ہو اللہ رب العزت کے حضور تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میں اللہ سے جا کے کہہ دیتا ہوں۔ تو آپ تو اللہ کے جو ہے خلیل اللہ آپ کا لقب ہے، اللہ کے دوست ہے، تو میں اگر آپ کی حاجت اللہ کے حضور جا کے پیش کروں گا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاجت کو سنے گا اور آپ کی مراد اللہ رب العزت پوری کرے گا۔ کہا کہ نہیں، اپنی حاجت جبریل علیہ السلام کے سامنے نہیں رکھی، آگ میں کود پڑے، لیکن اللہ رب العزت نے اس امتحان سے بھی ان کو سرخرو فرمایا۔ اس کا تفصیلاً واقعہ آگے جا کے آئے گا۔ اور پھر جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کی قربانی یہ بھی پیش کی، یعنی فرزند کی قربانی سے مراد کیا ہے کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو بے آب و دانہ جنگل کے اندر چھوڑ کے آ گئے اللہ کے حکم کے مطابق، یعنی جہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کچھ بھی نہ تھا وہاں پہ، صرف ایک درخت تھا، اس درخت کے سائے ان کو چھوڑ کے تو واپس آ گئے۔ اور پھر اپنے فرزند کی قربانی سے مراد کیا ہے کہ جب حکم ملا کہ بیٹے کو ذبح کرو میری بارگاہ میں، تو اس میں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے، جی فوراً
اس حکم کی پاسداری میں اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، چھری ساتھ لی، اور جا کے مینا کے مقام پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے بیٹے کو، لخت جگر کو لٹایا اور چھری پھیر دی۔ جی، گویا کہ اپنے بیٹے کی قربانی میں بھی آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ مال کی قربانی، اس قدر اللہ رب العزت نے ان کو مال عطا فرمایا تھا، بے شمار ان کے مال مویشی، خادم، نوکر چاکر، بہت زیادہ اللہ نے نوازا۔ پھر جب امتحان کا وقت آیا، فرشتوں نے کہا کہ اس قدر مال جس کو مل جاتا ہے وہ تو پھر بہک جاتا ہی ہے۔ مال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مال مل جائے تو وہ راہ راست سے بہک جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں مال ہونے کے باوجود اللہ کی طرف وہ متوجہ رہیں۔ جی، وگرنہ ایک صحابی کا وہ واقعہ ملتا ہے نا کہ جب مال نہیں تھا تو حضور کی بارگاہ میں بار بار آ کے درخواست کرتا تھا وہ کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے، دعا فرمائے، اللہ مجھے مال دے۔ تو حضور نے جو ہے پہلے تو دعا نہیں فرمائی، لیکن جب دعا فرما دی تو قبول ہو گئی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے دیا، پھر وہ مال بڑھنا شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر جو ہے عبادت گزار تھا، ہر وقت مسجد کے اندر ساری نمازیں مسجد میں وہ آ کے ادا کرتا، حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا۔ جی، تو مسجد کی کبوتری وہ لوگ کہا کرتے تھے اس کو، تو وہ ہر وقت مسجد میں۔ لیکن جب مال ملا تو پھر حالت یہ ہو گئی کہ وہ مال مدینہ کے اندر رکھنا اس کے لیے دشوار ہو گیا، اس قدر مال ہو گیا، مال مویشی۔ اس نے کہا کہ چلے مدینہ سے باہر میں کوئی ڈیرا بنا لیتا ہوں۔ ڈیرا بنا لیا، وہاں پہ وہ مال جو ہے نا وہ لے گیا۔ اب حال یہ ہو گیا کہ وہ چونکہ ذرا باہر چلا گیا تھا نا، تو صبح اور رات کی نماز اس میں وہ نہیں آتا تھا، وہاں سے آنے جانے میں دشواری، دن کی نمازیں آ کے پڑھ لیتا۔ پھر مال و اسباب اور زیادہ بڑھا، جب اور زیادہ بڑھا تو پھر یہ دن کی نمازیں بھی گئیں۔ اس قدر اس کے پاس مال آ گیا کہ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ تجھے اللہ نے اس قدر نوازا ہے تو مال میں سے زکوٰۃ نکالنا یہ بھی لازم و ضروری ہے، یہ فرض ہے، لہذا اتنی زکوٰۃ جتنے تمہارے مال کی بنتی ہے وہ نکالو۔ اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، جی اب اپنے مال میں سے میں پیسہ نکال کے میں دوں، یہ تو ٹیکس ہے، یہ جگہ ٹیکس ہے، لہذا یہ تو میں نہیں کروں گا۔ اس نے مال نہ دیا، آخر اس کا انجام بھی بہت برا ہوا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مال جب ان کو ملا، فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کے آزمائش کی، تو اس نے آ کے نا تو اللہ رب العزت کا کلام پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ کو بڑا سرور آیا، کہا کہ یار یہ بڑا لطف آیا، یہ کلام جو تم پڑھ رہے ہو نا، کیا بات ہے، ایک بار پھر سناؤ۔ اس نے کہا ایسے تو نہیں سناؤں گا نا، یہ کچھ خرچہ لگے گا تو ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ جی جو آپ کے پاس مال اسباب ہے آدھا مال مجھے دے دیجئے تو میں سنا لیتا ہوں۔ انہوں نے نہیں کہا کہ مال میرا، ایک کلام سننے کے لیے میں آدھا مال دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ جی ٹھیک ہے منظور ہے، یہ مال اسی کا جس کا ذکر سننے کے لیے میں بےتاب ہوں، اسی کا دیا ہوا ہے، تو اسی کی راہ میں دینا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے لے جاؤ۔ وہ دوبارہ کلام سنانے کے لیے آدھا مال اس نے لیا، پھر سنایا، پھر آپ کو اور زیادہ لطف آیا، کہا کہ پھر سناؤ، پھر سننا چاہتا ہوں۔ کہا جو آدھا رہ گیا وہ بھی دے دے تو ٹھیک ہے سنا دیتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے وہ بھی لے جاؤ، پھر سنایا۔
ان کو اور زیادہ لطف آیا. کہا ایک بار پھر سناؤ. کہا کہ اب تو آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں ہے دینے کے لیے. کہا یہ اتنا زیادہ مال مویشی ہے تو اس کے لیے تمہیں کوئی نوکر چاکر کی بھی تو ضرورت ہے نا. اب مال و اسباب چلا جائے گا تو نوکروں کا میں نے کیا کرنا ہے, لہٰذا نوکر چاکر جو ہے نا یہ بھی لے جاؤ. جی گویا مال کے ذریعہ سے بھی آزمائش, پھر وطن چھوڑنے کی آزمائش سے بھی گزرنا پڑا ابراہیم علیہ السلام کو. اس سے بھی سرخرو ہو گئے, آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا. اور پھر ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جن کی کچھ اولیات ہیں. اولیات اس کو کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے وہ کسی نے کام نہ کیا ہو, سب سے پہلے آپ نے وہ کام کیا ہو, اس کو اولیات کہا جاتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اولیات ہیں, اور وہ اولیات کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے لوگ ختنہ شدہ پیدا نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, ختنہ سمجھتے ہیں نا, جو مسلمانی بیٹھتے ہیں بچے, جی ختنہ شدہ پیدا نہیں ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا اپنا ختنہ کرنے کا. 80 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے تیسا لے کے خود ہی اپنا ختنہ کیا ہے. تو یعنی ختنے کی ابتدا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی ہے. اور اس کے بعد جو ہے یعنی اس سے پہلے ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا, پھر آگے ختنہ کرنے کی ضرورت جو ہے وہ پیش آتی رہی. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہے کہ جو ختنہ شدہ پیدا ہوئے, ختنہ بریدہ پیدا ہوئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کے بال سفید ہوئے. آپ نے پھر خضاب لگایا اپنے بالوں کے اوپر, یہ بھی آپ کی اولیات میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے ناخن کاٹے, اپنے زیر ناف بال جو ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے صاف کیے. جی یہ بھی آپ کی اولیات میں سے ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ جب تک ان کے پاس کوئی مہمان نہیں آتا تھا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے. مہمان کی تلاش میں اگر کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں اگر آیا نہ ناشتہ کرتے تھے نہ کھانا کھاتے تھے. اگر نہیں کوئی آیا نا تو اس کی تلاش میں آپ کوسوں میل دور چلے جایا کرتے تھے. جی کسی نہ کسی مہمان کو تلاش کر کے لے کے آتے تھے کہ میں نے کھانا کھانا ہے, تم آؤ اور میرے ساتھ آ کے کھانا کھاؤ. تو یہ بھی آپ کا اعزاز ہے. ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے آپ نے ہی منبر بنوایا. ٹھیک ہے, یعنی آدم علیہ السلام کے لیے منبر جو رکھا گیا وہ تو نورانی منبر تھا نا. باقاعدہ منبر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے بنایا ہے اور اس کے اوپر خطبہ دیا ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے, عصا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی آپ کا خاصہ ہے. سب سے پہلے آپ نے جہاد کیا ہے. اس سے پہلے یہ جہاد کا تصور نہیں تھا. یعنی رومی کافر جو تھے نا وہ لوط علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے گئے. آپ نے ان کے خلاف جہاد کر کے تو لوط علیہ السلام کو چھڑوایا تھا ان سے. یہ آپ کی اولیات ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور یاد کرو جب بنایا ہم نے بیتا کا معنی بیت اللہ,
یعنی اللہ کے گھر کو مثابتاً مرجع. یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو مرجع بنایا, یعنی رجوع کرنے جس کی طرف کیا جائے, مرجع بنایا, للناس لوگوں کے لیے, وامنا اور امن والا بنایا. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, اور تم بناؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز. مقام ابراہیم سے مراد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو, جس پتھر پر وہ کھڑے ہوئے تھے, اس مقام ابراہیم, اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. مقام ابراہیم کو تم جائے نماز بناؤ, مصلی جائے نماز. ٹھیک ہے جی, مصلی اسی سے ہے نا, مصلی یہ مصلی جو بچھایا جاتا ہے, یعنی جائے نماز. وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور عہد لیا ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہ ستھرا کرو میرے گھر کو, ان طَهِّرَا بَيْتِيَ, تو دونوں ستھرا کرو, پاک کرو, بیتیا میرے گھر کو. کس لیے؟ للطائفین طواف والوں کے لیے, والعاکفین اور اعتکاف والوں کے لیے, والرکع سجود اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کے نا تو لے گئے مقام ابراہیم کے سامنے. اس سے پہلے مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا حکم نہیں تھا, تو حضور لے گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام ابراہیم کے سامنے, جا کے اس مقام ابراہیم کی فضیلت بیان فرمائی کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں کھڑی کی ہیں, اس کی یہ شان ہے, یہ شان ہے. اس کی شانیں بیان کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ اگر اس پتھر کا اتنا مقام ہے تو پھر تو اس کو جائے نماز بنانا چاہیے. یعنی جائے نماز سے مراد کیا ہے؟ یعنی سجدہ تو قبلہ کی طرف منہ کر کے ہی ہوگا نا, خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی ہوگا. لیکن اگر یہاں پہ اس کو لگا دیا جائے پتھر کو, تو جو نماز ادا کرے بجائے اس کے آگے کھڑے ہو کے, اس کو کمر کر کے نماز پڑھنے کے, اس کے آگے کھڑے ہو کے وہ نماز ادا کرے. یہ خانہ کعبہ شریف ہے نا مثال کے طور پہ, تو یہاں پہ مقام ابراہیم لگا دیا گیا. اب جو نماز پڑھے یہاں پہ کھڑے ہو گئے تو وہ جو ہے اس کا رخ, یہ منہ اس کا مقام ابراہیم کی طرف ہوگا اور آگے خانہ کعبہ شریف بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے جو ادھر پڑے گا وہ تو ادھر خانہ کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کرے گا نا, وہ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھی جائے گی. یہ نہیں ہے کہ جو ادھر کھڑے ہو کے ادھر منہ کرے گا, یہ بات نہیں ہے. تو یہ یعنی اس قدر عظیم یہ پتھر ہے, اس کی اتنی فضیلت ہے, تو کیوں نہ اس کو جائے نماز بنایا جائے. یعنی اس کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر دعا کی جائے, گویا کہ اس کی عظمت اور شان میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. جب انہوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کی تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو آیات کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی منشا کے مطابق نازل ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, ان کی رائے کے مطابق نازل ہوئی ہیں, ان آیات کریمہ میں ایک یہ آیت کریمہ بھی ہے, ٹھیک ہے, جس میں اللہ تبارک و تعالی
یہ واضح فرما رہا ہے کہ یہ اور جب یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو مرجع بنایا لوگوں کے لیے اور امن والا بنایا، پھر یہ ذکر آ گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز بناؤ، مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اور پھر ہم نے عہد لیا یہ ابراہیم اور اسماعیل سے، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے فرزند بیٹے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، یہ خانہ کعبہ شریف جو ہے یہ سب سے پہلے زمین پر صرف پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے نا، اس کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے، آسمانوں پر کیا ہے، یہاں بیت اللہ ہے، اس کی سیدھ میں اوپر بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے حکم فرمایا یہ اس پانی کے اوپر سب سے پہلے جھاگ بنی، اسی جھاگ کو پھر پھیلا دیا گیا، اسی جھاگ سے یہ زمین جو ہے نا یہ بنائی گئی ہے۔ جہاں پہ سب سے پہلے جھاگ بنی ہے وہی مقام، وہ بالکل سینٹر ہے، خانہ کعبہ شریف پوری زمین کا سینٹر ہے، وہ مقام جو ہے اسی جگہ پہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام جب زمین پہ اتارے گئے تو آپ بالکل تنہا تھے، اکیلے تھے، تو جب ان کی جو ہے وہ توبہ قبول ہوئی، لیکن یہ جو ہے نا تنہائی محسوس کرتے تھے اور یہ کوئی عبادت کی جگہ جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے تھے، وہاں پہ آسمانوں پہ دیکھتے تھے کہ بیت المعمور ہے، فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، گویا ایک مرکز عبادت کا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پھر دعا کی کہ باری تعالیٰ زمین پر بھی جیسے اوپر بیت المعمور ہے، اسی طرح کوئی گھر عبادت کے لیے یا مرکز عبادت کا کوئی بنا دیا جائے۔ جب انہوں نے یہ التجا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جبریل امی کو بھیجا کہ جہاں پہ اوپر بیت المعمور ہے اس کی سیدھ میں جا کے جو ہے نا مرکز، وہاں پہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرو۔ تو وہ تعمیر پھر کیسے ہوئی کہ جبریل امی نے آ کے اسی جگہ پہ جہاں پہ جو ہے نا وہ زمین کی ابتدا شروع ہوئی ہے، اسی جگہ پہ آگے یعنی بیت المعمور کے نیچے آپ نے پر مارے، پر جب مارے تو وہ نیچے زمین کی تہ تک اس کی بنیادیں جو ہے نا وہ قائم ہو گئی، اور فرشتوں نے ان بنیادوں کو کئی پہاڑوں کے مٹیوں سے جو ہے نا وہ بھرا، اس کو فل کیا۔ وہ بنیادیں جب ظاہر ہوئی ہیں تو پھر جو ہے اس کی جو ہے نا جبریل امی نے ان کے اوپر سب سے پہلی تعمیر خانہ کعبہ شریف کی فرشتوں نے کی ہے، جبریل امی نے اس کی تعمیر کی، وہاں پہ پھر عبادت ہونے لگی۔ یہ تعمیر جو ہے یہ قائم رہی طوفان نوح تک۔ طوفان نوح پہ یہ تعمیر جو ہے نا یہ اوپر آسمانوں پہ اٹھا لی گئی، پھر طوفان آیا، طوفان گزر گیا، اس جگہ پہ جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے وہاں پہ ایک ٹیلہ جو ہے نا یہ رہ گیا ایک نشانی کے طور پر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں پہ جو ہے نا یہ اپنا تھا خانہ کعبہ شریف تھا۔ اس کے بعد وہاں پہ پھر وہ ایک نشان ہی رہا،
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ پھر وقت گزرتا رہا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، انہوں نے جو ہے وہ تعمیر فرمائی۔ وہ تعمیر جب ان کو حکم ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ دعا کی، باری تعالیٰ کہاں پہ اور کتنی جگہ پہ جو ہے یہ تعمیر کرنی ہے، یہ پتہ کیسے چلے گا؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آسمانی بادل میں بھیجتا ہوں، وہ اوپر نیچے سایہ کرے گا، جتنی جگہ پہ سایہ ہوگا وہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہوگا۔ آسمانی بادل آیا، بادل نے سایہ کیا تو وہ جو ہے نا وہ سایہ ہو گیا۔ سایہ جب ہوا تو جو ہے نا جبریل علیہ السلام نے آ کر جو ہے وہ نشان لگا دیے، اس سائے کے ارد گرد نشان لگا دیے۔ جب نشان لگائے تو پھر کھدائی کی گئی، جب کھدائی کی تو پھر نیچے سے وہ بنیادیں جو آدم علیہ السلام کے دور کے خانہ کعبہ شریف کی تھیں وہ بنیادیں ظاہر ہو گئیں۔ جب وہ ظاہر ہوئیں تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تعمیر جب کر رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام آپ پتھر لگاتے جا رہے تھے۔ معمار کا جو ہے فریضہ یہ انہوں نے انجام دیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے، اور اسماعیل علیہ السلام پتھر پکڑا رہے تھے، مثالہ وغیرہ پکڑا رہے تھے۔ تو یہ پتھر جو ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی جب اپنے قد کے برابر دیواریں ہو گئی، انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی چیز نیچے رکھ کے اس کے اوپر چڑھ کے تو میں پتھر لگاؤں، تو انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کو فرمایا کہ کوئی پتھر یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ لے کے آؤ، نیچے رکھوں۔ وہ تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے تو جبریل علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ، میں آپ کو بتاتا ہوں کون سا پتھر لے کے آنا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے، یہ دو پتھر تھے، مقام ابراہیم اور حجر اسود۔ یہ دو پتھر جو ہے یہ طوفان نوح کے وقت ایک بڑے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر محفوظ کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جبریل علیہ السلام ان کو پکڑ کے وہاں تک لے گئے، کہا کہ یہ والا پتھر، یہ حجر اسود جو ہے یہ دیواروں کے اندر نصب کرنا ہے، یہ مقام ابراہیم جو ہے یہ والد کے نیچے، اپنا پاؤں کے نیچے رکھنا ہے۔ انہوں نے اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے مقام ابراہیم نیچے رکھا۔ تو ابراہیم علیہ اس پتھر کا یہ خاصہ تھا کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہو رہی تھی وہ پتھر بھی اونچا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، پتھر بھی ان کے تعمیر کے برابر بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک ہی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے ہوئے، پتھر لگاتے ہوئے آگے جب جانا چاہتے تھے پتھر بھی آگے ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ یعنی جیسے الیکٹرک چیز ہوتی ہے نا، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ شان عطا فرما دی، اس پتھر کو۔ ایک ہی جگہ پہ پاؤں آپ نے رکھے ہوئے، وہاں سے پاؤں ابراہیم علیہ السلام کے ہٹے نہیں، اسی وجہ سے اس مقام ابراہیم کے اوپر، اس پتھر کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں ایسے نقش ہو گئے، ٹھیک ہے، نقش ہو گئے، انگلیوں کے نشان باقاعدہ نظر آتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں مقام ابراہیم کی جا کے زیارت کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان وہاں پہ نظر آتے ہیں، انگلیوں کے نشان، قدموں کے نشان نظر آتے ہیں۔ ہم نے زیارت کی الحمدللہ، ہاں جی۔ تو یہ وہ پتھر ہے۔ پھر اس کے بعد
یہ تعمیر یعنی ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر یہ بہت عرصہ یہ رہی، اور یہ شروع میں جو تھا خانہ کعبہ شریف، یہ ایسے بیضوی شکل میں تھا۔ بیضوی شکل سمجھتے جی؟ انڈے کی شکل، یعنی وہ آگے ایسے گولائی میں تھا ایسے، لیکن بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں پھر اس کی تعمیر ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بہت ہی ایک تو پرانا بھی ہو گیا تھا، اور پھر وہ خانہ کعبہ شریف کی چھت ایک خاتون وہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ سلگایا کرتی تھی اگربتی، جی۔ وہ ایک مرتبہ وہ اگربتی کے سلگانے کے چکر میں جو ہے نا وہ اس کی چھت خانہ کعبہ شریف کی جل گئی۔ پھر قریش نے یہ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ شریف کی تعمیر نو کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اعلان کیا کہ اس کے تعمیر کے لیے چندہ جمع کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اس کی تعمیر کے لیے جس کے پاس حلال جو روزی ہے نا، حلال پیسہ ہے جس کے پاس، وہی دیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کی تعمیر و ترقی میں، یا مسجد میں ویسے بھی چندہ دیا جائے، حلال رزق میں سے دینا چاہیے، وہی قبول ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حرام کی کمائی ہے اگر، اور آپ کہیں کہ میں اللہ کی راہ میں دوں، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس وقت جو بہت زیادہ پیسے والے تھے نا، ان کی کمائی جو ہے نا وہ بھی ایسی ہی تھی، حرام کی کمائی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے قید لگائی کہ اس کے لیے چونکہ اللہ کا گھر تعمیر ہونا ہے، تو لہذا حلال رزق میں سے جو ہے نا یہ لوگ اس کے لیے چندہ دیں۔ تو ہوا کیا کہ چندہ بہت تھوڑا جمع ہوا، تو انہوں نے تعمیر تو کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ کو بتایا کہ اگر جو ہے وہ پیسہ زیادہ جمع ہوتا تو وہ ابراہیم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی زمانے کی جو خانہ کعبہ شریف تھا نا، بس اسی بنیادوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تعمیر ہوتا، لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے اس کو کم کر دیا گیا۔ لیکن اب وہ والا حصہ جو ہے نا خانہ کعبہ شریف کا، وہ اس میں پھر شامل کیا گیا، دیواریں چھوٹی چھوٹی بنا کے نا اس کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کو مطاف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر بھی جو نفل پڑھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو اس کے اندر جا کے نفل پڑھے گویا کہ اس نے خانہ کعبہ شریف کے اندر نفل پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہاں جی آگے چلیں جی۔ اب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور جب کہا ابراہیم نے رب اجعل، اے میرے رب، اے رب، رب اجعل بنا اس گھر کو، اس شہر کو، بالادن اس شہر کو، آمنن امن والا، وارزق اہلہ اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے، یہ قید لگا دی، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، یعنی جو صاحب ایمان ہو اس کو یہ اعزاز عطا فرما کہ اس کو یہ رزق دینا ہے پھلوں میں سے۔ جی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، پیچھے جو آپ نے پڑھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کی تھی کہ جو ہے
یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں امام یا پیشوا تمہیں بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا کہ میری اولاد کو بھی، تو اللہ نے یہ فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد جو ہے یہ ظالموں کو نہیں پہنچتا، اللہ نے یہ فرما دیا تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ ان کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما، تو کہیں اللہ یہ نہ فرما دے کہ میں ظالموں کو پھل نہیں دیتا، تو اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ ہی ایمان والوں کی قید لگا دی، ایمان والوں کو یہ پھل عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے واضح فرما رہا ہے کہ امام اور پیشوا ہونا وہ ایک الگ منصب ہے، اس کے لیے تو ایمان شرط ہے، جو صاحب ایمان ہوگا وہی امام یا پیشوا ہوگا، لیکن رزق کے لیے اب جو کافر ہے وہ بھوکا تو نہیں مرتا نا، مخلوق تو اللہ کی ہے، مخلوق تو اللہ کی ہے، لہذا کافر ہو یا کسی بھی یا اہل کتاب میں سے ہو، مشرکوں میں سے ہو، کوئی بھی ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اس کو زندگی عطا فرمائی ہے تو اب اس کے رزق کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام کرنا ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس نے اہتمام کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ قید لگا دی ایمان والوں کو رزق عطا فرما، تو لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے قال ومن کفر فامتعوہ قلیلا، فرمایا کہ جو کافر ہوں گے فامتعوہ قلیلا، میں تھوڑا ان کو بھی دوں گا برتنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان والوں کے لیے پھلوں سے رزق ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، فامتعوہ قلیلا یعنی تھوڑا برتنے کے لیے انہیں بھی دوں گا، ثم اضطروا الی عذاب النار، لیکن پھر فرمایا کہ وہ چونکہ کافر ہوں گے اس وجہ سے پھر انہیں مجبور کروں گا، اضطروا مجبور کروں گا کس کی طرف، الی عذاب النار، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، کیا ہی بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ جی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جلدی آگے چلتے ہیں نا کیونکہ سبق تھوڑا زیادہ کرنا ہے رکوع تک۔ اور جب اٹھاتے تھے ابراہیم قواعدہ دیواریں یا بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی، اور اسماعیل، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب قبول فرما ہماری طرف سے، ہم سے یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یہ خانہ کعبہ شریف کی دیوار کھڑی کرنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ کا نے حکم فرمایا خانہ کعبہ شریف تعمیر کرنے کا، تو ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کی خانہ کعبہ شریف کی، اس کا یہاں پہ ذکر ہوا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، نمرود کے ظلم اور جبر کے بعد، اس سے نجات حاصل کرنے کے بعد، ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا ہاران کے ہاں مقام حیران، ہاران تو ہا دوسری کے ساتھ ہے نا، حیران ہا ہلکی کے ساتھ، مقام حیران کی طرف آپ منتقل ہوئے۔ تو ان کے چچا نے اپنی خوبصورت بیٹی سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ جو سارہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، یہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ترین خاتون ہے۔ دو ہستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ حسن دیا ہے،
ایک یوسف علیہ السلام اور ایک حضرت سارہ کو۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی سارہ علیہ السلام کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی سارہ کا حسن بہت زیادہ ہے، حالانکہ یوسف علیہ السلام کے حسن کے بڑے چرچے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ بی بی سارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کتنا حسن عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے وہاں پہ بڑی تبلیغ کی، کوئی بھی مومن نہیں ہوا سوائے ان کی بیوی سارہ کے اور حضرت لوط علیہ السلام کے۔ ان کے چچا نے پھر وہاں سے ان کو نکال دیا، یہ وہاں سے چلے، مصر سے گزرتے ہوئے انہوں نے آگے فلسطین جانا تھا۔ تو جب یہ مصر کے علاقے میں پہنچے، انہیں پتہ چلا مصر میں جو بادشاہ تھا نا، اس وقت جو بادشاہ تھا وہ ایک تو بڑا ظالم جابر بھی تھا، دوسرا عورتوں کا وہ بڑا شیدائی تھا، ٹھیک ہے۔ جو بھی عورت اس کے علاقے سے گزرتی یا اس کی سلطنت سے گزر کے آگے جاتی تو پولیس والے اس عورت کو پکڑ کے گرفتار کر کے بادشاہ کے حوالے کر دیتے۔ تو کیا کرتے کہ اگر وہ میاں بیوی ہوتے، خاوند کو قتل کر دیتے، عورت کو بادشاہ کے حوالے کر دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب جائیں گے نا اس کے مصر کے دروازے کے سامنے، جی اس کی ریاست کے سامنے جب جائیں گے، پولیس آئے گی، پولیس پکڑے گی، تمہیں پکڑ کے لے جائے گی بادشاہ کے سامنے، تو بادشاہ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ ساتھ جو ہے نا یہ میرے خاوند ہیں، کہنا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ کہا کہ خاوند تو چلے ٹھیک ہے ہوں، لیکن اس وقت ایمان کے لحاظ سے تم میری بہن ہو، یعنی کلمہ صرف اس وقت انہوں نے پڑھا تھا، ایمان صاحب ایمان وہ تھی اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ایمان کے لحاظ سے ہم بہن بھائی ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو بچنے کے لیے اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی موت کا ڈر ہو، عزت جانے کا خطرہ ہو، تو پھر ایسا جھوٹ جو سچ پر مبنی ہو، ملتا جلتا ہو، ایسا جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ انہوں نے ایمانی بہن کے حوالے سے ان کو کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حقیقی بہن ہے اور نکاح سے نکل گئیں، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بالآخر کیا ہوا کہ ان کو یہ کہنے کی نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے تو کہہ دیا لیکن نوبت نہیں آئی۔ اب پولیس پکڑ کے لے گئی، ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پہ کپڑا بچھایا، عبادت میں مشغول ہو گئے، اللہ کے حضور التجا کرنے لگے کہ میری بیوی کی عزت رکھنے والا ہے باری تعالیٰ تو ہی ہے۔ تو جب پولیس نے جا کے تو پیش کیا نا بادشاہ کے سامنے، انہوں نے غلط نظریے سے ہاتھ بڑھانا چاہا، انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ دیر کے لیے مہلت دو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں وضو کر کے عبادت کرنا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کر لو تم عبادت۔ انہوں نے کیا کہ وضو کیا اور ایک کمرہ، اس نے بادشاہ تھا، ظاہری بات ہے محل میں رہتا تھا، خادموں کو کہا کہ ایک کمرہ اس کو دے دیا جائے، یہ عبادت کر لے، کمرہ دے دیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو یہ واپس نہ لوٹی، وہ آگے بڑھا اور جا کے کہا کہ جا کے دیکھوں تو صحیح، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ دروازہ کھولا، یہ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ اس کو حیرانگی بھی ہوئی اور غصہ بھی آیا کہ عبادت کا بہانہ لگا کے یہ عبادت میں مصروف ہے۔ تو نماز کی حالت میں ہی اس نے غلط نظریے سے ہاتھ لگانا چاہا، چھونا چاہا،
اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ شل ہو گئے، ہاتھوں میں طاقت ختم ہو گئی، بازوؤں میں، اور بے ہوش ہو کے گر گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی۔ تو نماز سے فارغ ہوئی حضرت سارہ، اور انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ جو ہے وہ تو ایسے پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی۔ دعا نماز میں تو اللہ کے سے التجائیں کرتی رہی نا کہ میری عزت کا محافظ تو ہی ہے، لہذا میری عزت کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العزت نے ایسے حفاظت فرمائی پھر، اور جب نماز سے فارغ ہوئی دیکھا کہ بادشاہ ایسے پڑا ہوا ہے بے سدھ، کہا کہ اگر یہ مارا گیا، مر گیا، تو لوگوں نے اس کے قتل کا الزام میرے اوپر لگا دینا ہے۔ یہ باری تعالیٰ اس کو جو ہے وہ ہوش آنا چاہیے، یہ اٹھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہوش عطا فرما دی، اٹھ کھڑا ہوا۔ دوسری بار اس نے پھر ارادہ کیا، پھر وہی کیفیت۔ تیسری بار پھر ارادہ کیا، پھر وہی کیفیت۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ تو جو ہے یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اپنے خادموں سے کہنے لگا کہ یہ اس طرح کی ایک اور خاتون جو میں نے قبطیوں سے لی تھی، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا تھا، جو محل میں ہی رہ رہی ہے، اس کا نام ہاجرہ تھا، ٹھیک ہے۔ کہا اس کو بھی اور اس کو بھی، ان دونوں کو میری سلطنت سے باہر نکال دو۔ تو انہوں نے حضرت ہاجرہ کو بھی لیا ساتھ، اور حضرت سارہ کو وہاں سے جب باہر نکالا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت میں مصروف ہیں۔ جب عبادت سے فارغ ہوئے دیکھا ایک نہیں اب دو عورتیں ہیں یہاں پہ، ایک ان کی بیوی ہے اور ایک اور ہے۔ انہوں نے ماجرا پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ یہ کچھ ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے میری عزت کو بھی محفوظ رکھا، میری عزت کی حفاظت بھی فرمائی ہے، اور مجھے خادمہ بھی عطا فرمائی ہے۔ جی حضرت ہاجرہ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب یہ 4 بندوں کا قافلہ ہو گیا، یہاں سے وہ روانہ ہوئے فلسطین کی طرف۔ فلسطین کے لوگوں نے جب ان کو دیکھا کہ بڑے باعزت اور بڑی متبرک کو عظیم شخصیات ہیں، انہوں نے غنیمت سمجھتے ہوئے ان کو رکھا وہاں پہ، اور بڑا مال و اسباب دینا شروع کر دیا لوگوں نے۔ کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بہت زیادہ مال و اسباب ہو گیا۔ وہاں پہ وہ والا مال کی آزمائش ہوتی ہے، بہت زیادہ مال مویشی، نوکر چاکر، بڑا سلسلہ ہو گیا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک بہت زیادہ ہوگی، بوڑھے ہو گئے۔ حضرت سارہ جو ہیں انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، آپ ایسے کریں کہ حضرت ہاجرہ کے ساتھ نکاح کر لیں، تو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعہ سے اولاد عطا فرما دے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے نکاح کر لیا۔ بڑھاپے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرزند ارجمند عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اب پیدا کرنے والی حضرت ہاجرہ ہے، لیکن ان کی پرورش جو ہے وہ حضرت سارہ نے کی ہے۔ تو حضرت سارہ جو تھیں وہ ذرا غصے والی تھیں۔ جب یہ وہاں سے نکلی ہیں نا، ان کے والد نے، ان کے ابراہیم علیہ السلام کے سسر نے ان کو وہاں سے نکالا، اس وقت انہوں نے اپنی بیوی سے عہد و پیمان کیا تھا، کہا کہ جو میں بات کہوں گا وہ تم مانو گی، تم جو بات کہو گی وہ میں مانوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپس میں انہوں نے عہد و پیمان کیا۔ اب وہاں پہ جب گئے تو پھر بیٹا ہو گیا۔ حضرت سارہ نے جو ہے پابندی لگائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ جی آپ نے اس کے ساتھ پیار نہیں کرنا ہے، کیونکہ اپنا تو تھا نہیں، حضرت ہاجرہ کا تھا، آپ نے پیار نہیں کرنا اس کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب آتے جاتے گزرتے ہوئے
دیکھ لیا کرتے تھے لیکن کبھی اٹھاتے نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ نہ سارا ہے وہاں پہ نہ ہاجرہ ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے ہے، تو محبت پدری نے جوش مارا نا، تو آگے بڑھے، اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا کے گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگے۔ ادھر سے حضرت سارہ آ گئی، انہوں نے دیکھ لیا تو غصے کے عالم میں انہوں نے ان کو کہا کہ جی بس میں رب نہیں برداشت کر سکتی، ایسے کرو کہ ابھی اسی حالت میں اپنی اس بیوی کو ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے جاؤ اور بے آب و دانہ جنگل میں جا کے چھوڑاؤ۔ انہوں نے کہا تو بہت، لیکن وہ وعدہ جو ہے وہ یاد آ گیا کہ یہ وعدہ کیا ہوا تھا جو میں کہوں گی وہ مانیں گے۔ تو وہ وعدہ جب یاد آیا تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ان دونوں کو ساتھ لیا۔ پھر وہاں پہ جہاں پہ آج خانہ کعبہ شریف ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مکان نہیں، کوئی بندہ بشر نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک درخت تھا وہاں پہ، ایک ٹیلا سا تھا، ایک درخت تھا۔ وہ جو ٹیلا تھا نا وہی خانہ کعبہ شریف تھا، گویا کہ ایک درخت تھا، اس کے سائے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے کچھ خرما اور کچھ پانی جو ہے نا وہ ان کو دے کے آپ روانہ ہونے لگے، ان کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا حضرت ہاجرہ نے کہ آپ یہاں پہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جی؟ تو خاموش رہے۔ جب پھر کچھ چلے تو انہوں نے پیچھے سے پھر کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے، آپ کو اللہ کا حکم ہے، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، کہا اللہ کا حکم ہے تو پھر ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پھر اللہ ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ انہوں نے یہ محسوس کیا نا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے تو میں یہاں پہ بچے کو لے کے کیسے یہاں پہ ٹھہری رہوں گی۔ آخر کار وہاں سے وہ روانہ ہوئے۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، کچھ دن جو خرما ان کے پاس تھی، جو پانی تھا، اس سے گزر اوقات ہوتی رہی، اور حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلاتے رہے، جو ہے وہ دودھ پلاتی رہیں، اپنا دودھ ان کو پلاتی رہیں، خود وہ کھاتی رہیں، خرما اور پانی پیتی رہیں، گزر اوقات ہوتی رہی۔ جب وہ چیزیں ختم ہو گئیں، اب دودھ بھی خشک ہو گیا، اب بیٹے کی محبت کی وجہ سے برداشت نہ ہوا، اب بیٹا جو ہے وہ بھوک سے نڈال جب ہوتا تھا پھر روتا تھا اسماعیل علیہ السلام، تو حضرت ہاجرہ وہاں سے اٹھتی اور صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی، ادھر صفا ہے ادھر مروہ ہے جی، صفا اور مروہ پہاڑیاں، صفا پہ جاتی جا کے کہ شاید اس پہاڑی کے اس پار کہیں پانی ہو، جا کے دیکھتی کہ کوئی نہیں ہے، وہاں سے پھر چلتی مروہ پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی۔ درمیان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسے لیٹے ہوئے، اب جب صفا سے آتی اور درمیان میں پہنچتی نا تو پھر بیٹے کی محبت اور بھوک جو ہے وہ برداشت نہ ہوتی، وہاں سے پھر دوڑ لگاتی، جتنی جگہ پہ دوڑ لگاتی تھیں آج بھی صفا اور مروہ کے درمیان اتنی جگہ پہ سبز رنگ کی لائٹیں لگائی ہوئی ہیں سعودی حکومت نے۔ وہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہاں سے لے کے جتنی جگہ پہ سبز رنگ کی لائٹنگ ہے نا اتنی جگہ پہ دوڑ کے چلنا ہے، وہاں پہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہاں پہ دوڑنا ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کی سنت ہے، ٹھیک ہے، اتنی جگہ پہ وہ دوڑا کرتی تھی۔ تو مروہ پہ گئیں، وہاں پہ جا کے دیکھا پانی نہیں ہے، پھر صفا پہ آئیں، پھر مروہ پہ گئیں، کرتے کرتے 7 چکر لگائے۔ 7ویں چکر کے بعد پھر ایک غیبی آواز ان کو آئی، بڑی خوفناک قسم کی، تو ڈر کے مارے بھاگتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئیں، آ کے جب دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، جہاں پہ ایڑیاں رگڑی ہیں وہاں سے پانی نکل آیا ہے جی،
وہاں سے پانی نکل آیا. وہ پانی جو ہے وہ ایسا نکلا کہ وہ پھیلنا شروع ہو گیا. تو حضرت ہاجرہ نے اس کے ارد گرد بند بنا لیے ایسے جی، وہ بنیاں سی بنا کے نا، تو اس کو کہا یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر ٹھہر. زمزم کا معنی ہے ٹھہر ٹھہر جی، یا ماؤ زمزم، اے پانی ٹھہر ٹھہر. تو اگر حضرت ہاجرہ اس کو پانی کو زمزم نہ کہتی کہ ٹھہر ٹھہر، تو وہ پانی سارے کا سارا پھیل جاتا، وہاں پہ پانی پانی ہو جاتا. اب نیچے تو پانی پانی ہے، لیکن وہ نکلتا ہے تو پھر وہیں پہ ٹھہر جاتا ہے جی. یہ اس کی شان تھی. اب وہ حضرت ہاجرہ اس پانی کو پیتی. اس پانی میں یہ تاثیر ہے کہ وہ غذائیت سے بھرپور ہے. بندہ کچھ بھی نہ کھائے نا، کھانا شانا کچھ بھی نہ کھائے، صرف زمزم پانی جو ہے وہ پیتا رہے تو اس کو بھوک محسوس نہیں ہوگی. وہ صرف وہ پانی پیتی تھیں اور ان کی گزر اوقات ہوتی. ایک قوم جرہم، وہ کسی اپنا قافلہ لے کے تجارت کی غرض سے گزر رہی تھی. جب دور سے وہ گزرے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ پرندے جو ہے نا وہ ایسے اڑ رہے ہیں ایسے ایک جگہ پہ. انہوں نے محسوس کیا لگتا ہے یہاں پہ پانی ہے. جہاں پہ پانی ہوتا تھا پرندے وہاں پہ اڑتے تھے ایسے. تو ایک بندہ انہوں نے بھیجا کہ جا کے دیکھ کے آؤ وہاں پانی تو نہیں ہے. وہ آیا، آ کے اس نے دیکھا کہ وہاں پانی ہے. اس نے جا کے اپنے سردار کو بتایا کہ وہاں تو پانی ہے. وہ پوری قوم جرم جو ہے نا وہ آ گئی. انہوں نے آ کے دیکھا پانی ہے وہاں پہ. پھر جو ہے وہ انہوں نے پانی پیا اور سیراب ہوئے. انہوں نے حضرت ہاجرہ سے درخواست کی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہاں پہ قیام کر لیں. انہوں نے کہا کہ جی اجازت ہے، لیکن اس پانی پہ کسی کا حق نہیں ہوگا، اس پانی پہ حق میرا ہی ہوگا. رہنا چاہتے ہیں تو بے شک رہے، پانی پئیں استعمال کریں، لیکن کوئی قبضہ نہیں کرے گا اس کے اوپر. کہا کہ جی ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے آلی موالی جو ہے نا وہ بھی بلا لیے. پھر کرتے کرتے وہاں پہ جو ہے وہ قوم جرہم جو ہے نا وہ باقاعدہ آباد ہو گئی. اور اسی اثناء میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی قوم میں آپ پلے بڑے، یہاں تک کہ ان کی عمر جو ہے وہ 14 سال کی جب ہوئی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے حضرت سارہ کو بھی بیٹا عطا فرما دیا. بڑھاپے کی عمر میں حضرت سارہ کو بھی بیٹا ہو گیا. ان کا نام انہوں نے حضرت اسحاق رکھا. تو پھر جب کچھ جوان ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو پھر قوم جرہم کے سردار نے اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا. پھر ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ کو کہنے لگے بہت عرصہ گزر گیا، میں اپنے بچوں کی اپنی بیوی کی خبر لینے کے لیے نہیں گیا. 14 سال کی عمر میں ان کی والدہ حضرت ہاجرہ وفات پا گئی. ٹھیک ہے، شادی اس کے بعد ہوئی ہے. شادی جب ہوئی تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو کہا حضرت سارہ کو اجازت اگر ہو تو میں جا کے ان کی خبر لے آؤں. کہا اجازت ہے، لیکن بس اتنی اجازت ہے کہ جا کے دیکھ کے یا خبر لے کے حال احوال پوچھ کے واپس آنا ہے، اپنی سواری سے پاؤں نیچے نہیں رکھنے. کہا جی ٹھیک ہے. سواری پہ سوار ہو کے چلے گئے. جا کے پوچھتے ہوئے لوگوں سے جا کے دیکھا کہ ایک جو ہے نا وہ ایک شہر آباد ہے، وہاں پہ آبادی ہوئی ہوئی ہے جہاں پہ بیاب و دانہ اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کے گئے تھے. ان سے پوچھتے پچھاتے پہنچ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دروازے پہ. دستک دی، اندر سے بیوی آئی. کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا کہ جی وہ شکار کھیلنے گئے. اچھا، تو کہا کہ جی چلیں وہ آئیں گے. انہوں نے نہیں کہا کہ جی آپ کون، کہاں سے آئے، بزرگ ہیں اندر تشریف لائیں، کوئی خدمت خاطر کا موقع دیں. جی کوئی ایسی بات انہوں نے نہیں کی ان کی بیوی نے.
تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ جب وہ آئے واپس تو ان کو میرا سلام دینا، بتایا نہیں کہ میں ان کا باپ ہوں، ان کو میرا سلام دینا اور ساتھ ہی کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو۔ کہا ٹھیک ہے، آپ چلے گئے۔ شام کو جب شکار کھیل کے واپس آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو مکہ کی گلیوں میں انوار و تجلیات دیکھے، خوشبو محسوس کی، جان گئے کہ لگتا ہے کہ میرے والد آئے تھے۔ پتہ تھا ان کو کہ میرے والد گرامی جو ہے وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے، تو جان گئے کہ میرے والد آئے تھے۔ اب جب گھر میں آئے، آ کے پوچھا کوئی آیا تو نہیں تھا؟ کہا کہ آئے تو تھے، ایک بزرگ تھے، انہوں نے آئے، وہ دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کا پوچھا، میں نے بتایا وہ شکار کھیلنے گئے۔ تو کہا ان کو بٹھایا نہیں، کوئی خدمت نہیں کی؟ کہا کہ جی کچھ بھی نہیں، میں نے تو کوئی نہیں پوچھا۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدل دو۔ انہوں نے کہا کہ گھر کی چوکھٹ سے مراد تم ہو، ٹھیک ہے، تم نے ان کی خدمت نہیں کی، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ میرے والد تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ جو کہا ہے کہ بدل دو، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمہیں طلاق دینے کا حکم دے کے گئے، لہٰذا تمہیں طلاق ہے، اس کو فارغ کر دیا۔ پھر قوم جرہم کے سرداروں نے اپنی ایک اور بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو درخواست پیش کی، اپنی اہلیہ کو، حضرت سارہ کو، کہ یہ پچھلی بار گیا تھا تو بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر اجازت ہو تو پھر جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن شرط وہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر گئے تو جا کے اسی دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے ایک اور کو خاتون تھی، سمجھ گئے کہ انہوں نے گھر کی چوکھٹ کو بدل دیا ہے میرے بیٹے نے۔ اندر سے آواز آئی، کہا جی میں مسافر ہوں، تو اسماعیل کدھر ہیں؟ کہا کہ جی وہ شکار کھیلنے گئے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہے، کہا کہ جی اندر تشریف لائیے، کوئی خدمت کا موقع دیجئے، آپ کے بال گرد آلود ہوئے ہیں، میں آپ کے بالوں کو دھو لوں؟ تو کچھ کھانے پینے کا اور تو کچھ نہیں ہے، آب زمزم ہے، یہ پی لیں، جو بھی گھر میں دستیاب ہو، بندہ کہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی مجھے نیچے اترنے کا حکم نہیں ہے، نیچے میں نہیں اتروں گا۔ انہوں نے کہا کہ جی ایسی بات ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بھاگتی ہوئی گئیں تو وہ پتھر جو ہے وہ اٹھا کے لے کے آئیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ وہی مقام ابراہیم تھا، ٹھیک ہے، وہ اٹھا کے لائیں، آگے رکھا، کہا کہ آپ اپنی سواری سے اترے، اس کے اوپر پاؤں رکھے، نیچے آپ نہ اترے، آپ کی بات بھی پوری ہو جائے گی، میری بات بھی پوری ہو جائے گی، آپ سر نیچے کر لیں، میں آپ کا سر دھو دوں۔ انہوں نے اس پتھر کے اوپر پاؤں رکھا، سر آگے کیا، انہوں نے ان کے سر مبارک کو دھویا، تیل لگایا، کنگھی کی، پانی پیش کیا، گھر میں جو گوشت پڑا ہوا تھا وہ بھون کے ان کو کھانے کے لیے دیا، جی البتہ خاطر مدارت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسماعیل آئے تو انہیں سلام دینا اور انہیں کہنا تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے نا اب ٹھیک ہے، اس کو سلامت رکھو۔ تو وہ پھر چلے گئے۔ اب اسماعیل علیہ السلام اسی روٹین کے مطابق شام کو آئے، محسوس کیا، گھر میں آئے، پوچھا آج کوئی آیا تھا؟ کہا کہ جی ایک بزرگ آئے تھے۔ کہا پھر؟ کہا کہ وہ جلدی میں تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ بہت سفر کر کے آئے، تھکے ہوئے ہیں، تو میں نے ان کو جو ہے وہ ان کا سر دھویا ہے، ان کی کنگھی کیا، خاطر مدارت جو بھی کی ہے وہ بتائی۔ کہا انہوں نے کیا پیغام دیا؟ کہا انہوں نے کہا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے، اب اس کو سلامت رکھو۔ جی انہوں نے کہا کہ وہ تمہاری تعریف کر کے گئے، گھر کے چوکھٹ سے مراد تم ہو، تو لہٰذا تمہاری تعریف کر کے گئے، تم نے جو خاطر مدارت ان کی ہے، ان کی شایان شان جو ان کی خدمت کی ہے، اس سے وہ خوش ہوئے۔ بالآخر کچھ عرصے کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی بیوی سے درخواست کی، کہا پچھلی 2 بار میں گیا ہوں تو اپنے بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی، اب میں جا کے تو کچھ عرصہ رہنا چاہتا ہوں،
اپنے بیٹے کے پاس۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہ گئے ان کے گھر کے قریب، تو جہاں پہ خانہ کعبہ شریف ہے نا، اس ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے اسماعیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اپنے تیر وغیرہ درست کر رہے تھے۔ دور سے باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بس وہ محبت پدری نے جوش مارا نا جی، انہوں نے محسوس کیا یہ میرے والد ہیں، انہوں نے محسوس کیا یہ میرا بیٹا ہے۔ حالانکہ اس وقت دودھ پیتے بچے تھے اسماعیل علیہ السلام جب چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد دیکھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی دور سے ایک دوسرے کو پہچان لیا، بھاگتے ہوئے ایک دوسرے کے بغل گیر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام پھر رہنے لگے وہاں پہ۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو، جس کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، تو یہ اس موقع پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم فرمایا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے یہاں پہ خانہ کعبہ شریف تعمیر کرنا ہے، لہٰذا میں جو ہے معمار کا کام کرتا ہوں، تم مزدوری کرو، ساتھ جو ہے یہ اٹھا کے دو، مجھے پتھر وغیرہ اٹھا کے دو تاکہ خانہ کعبہ شریف تعمیر کریں۔ تو یہ اس کا ذکر وہاں پہ یہ ہوا۔ آگے ترجمہ سے سن لیں، تفسیر جو ہے نا وہ لمبی چوڑی کوئی نہیں ہے، تو ویسے بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمات لک، اے ہمارے رب اور کر ہمیں یا بنا ہمیں مسلمینی تیرے حضور گردن رکھنے والا، یا فرما بردار ہمیں بنا لاکا تیرے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی، امتن ہماری اولاد میں سے، من ہے نا ہماری اولاد میں سے، امتن ایک جماعت کو، مسلمات لک ایک جماعت کو بھی فرما بردار بنا تیرے لیے، وارنا مناسکنا اور سکھا ہمیں ارکان، ٹھیک ہے جی، ہمیں ارکان سکھا، یعنی کہ حج اور عمرہ کے، عبادت کے، وتب علینا اور رجوع فرما ہم پر، انک انت التواب الرحیم بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب اور بھیج ان میں رسولاً ایک رسول، منہم ان میں سے، یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دعا فرمائی، ان میں رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک جو تلاوت کرے ان پر تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور انہیں خوب ستھرا کرے، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو غالب حکمت والا ہے، وما علینا الا البلاغ۔